السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے گھر کی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں، انہیں بیت اللہ کے حج کا موقع ملتا ہے، عمرے کا موقع ملتا ہے، اسی طرح مسجد نبوی میں حاضری اور روضہ اقدس پر حاضری کا موقع ملتا ہے۔ بڑی شرف کی بات ہے جب یہ لوگ سفر پر جاتے ہیں اور سفر سے جب واپس آتے ہیں تو اپنے پاس وہاں سے بطور تبرک کے کھجور، مدینہ کی کھجور، اسی طرح زمزم کا پانی لے کر وہاں سے آتے ہیں۔ جب یہ لوگ گھر پر آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تعلق والوں کو، اپنے ریلیٹیو کو یہ ساری چیزیں وہ بطور ہدیے کے پیش کرتے ہیں، اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ریلیٹیو ہوتے ہیں، انہیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں زمزم کا پانی پینے کا موقع مل رہا ہے، اسی طرح ہمیں مدینہ کے کھجور کھانے کا موقع مل رہا ہے، تو انہیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اب بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، حج و عمرے کا سفر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جب اپنے ساتھ زمزم کا پانی، اسی طرح مدینہ منورہ کی کھجوریں لے کر آتے ہیں تو ان کے تعلقات میں کچھ غیر مسلم حضرات بھی ہوتے ہیں، کچھ اغیار بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان ساری چیزوں سے تبرک حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح ایک مومن اور اہل ایمان یہ چاہتا ہے کہ میں زمزم کا پانی پیوں، میں مدینہ منورہ کی کھجور کھاؤں، اسی طرح غیر مسلم بھی جو متعصب قسم کے نہیں ہیں، انہیں بھی ان ساری چیزوں سے لگاؤ ہوتا ہے، اور جب یہ لوگ حج سے واپس آتے ہیں، عمرے سے واپس تشریف لاتے ہیں، تو یہ غیر مسلم حضرات باقاعدہ اپنی زبان سے کہتے بھی ہیں کہ بھئی ہمیں بھی اپنے خدا کے یہاں کا پرساد دے دیجئے، جو تم پانی لاتے ہو، جو تم کھجور لاتے ہو، ہمیں بھی دے دیجئے، ہم بھی بطور تبرک کے اس کو کھائیں گے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر مسلم حضرات کو آب زمزم یا مدینہ منورہ کی کھجوریں دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ نے اس بات سے منع نہیں کیا ہے، اور یہ کسی بھی شریعت کے اصول کے خلاف نہیں ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کو زمزم کا پانی دیں یا پھر مدینہ منورہ کی کھجور دے، تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جس طرح آپ مسلمانوں کو دیتے ہیں بطور تبرک کے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اسی طرح زمزم کا پانی اگر آپ کسی غیر مسلم ریلیٹیو کو دیتے ہیں یا مدینہ منورہ کی کھجوریں دیتے ہیں اور اس کو بطور تبرک کے استعمال کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو دے سکتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، لوگ حج و عمرے کے سفر سے واپس آتے ہیں اور عموماً یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، اس لیے کہ ہم جس دیش میں رہتے ہیں عموماً یہاں پر ہر مسلمان کے اغیار کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، کسی کا پڑوسی ہیں، کسی کا کاروباری تعلقات ہے، بزنس کے تعلقات ہیں، تو اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں دینے کی ضرورت پیش آتی ہیں۔ تو آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں کہ غیر مسلم کو آب زمزم، اسی طرح مدینہ منورہ کے کھجوریں دینا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر ایک بات جو یاد رکھنی ہے، ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم متعصب قسم کا ہے اور وہ یہ ساری چیزیں اس لیے لے رہا ہے تاکہ ان چیزوں کی توہین کرے، تو پھر ایسی صورت میں یہ ساری چیزیں نہیں دینی چاہیے۔ اگر توہین کا اندیشہ ہے، توہین کا آپ کو خوف ہے کہ ایسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ آدمی کو اگر میں زمزم کا پانی دوں گا یا مدینہ کی کھجوریں دوں گا تو یہ اس کی توہین کریں گا، تو پھر ایسے شخص کو نہیں دینا چاہیے۔ اور ایسا شخص چاہے غیر مسلم ہو، اگر مسلمان بھی اگر اس قسم کا ہے کہ وہ دین سے دور ہیں اور اس طرح سے وہ کرنے کا اس کی طرف سے اندیشہ ہو، تو اس کو بھی یہ ساری چیزیں نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ متبرک چیزیں ہیں اور متبرک چیزوں کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ چاہے غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، اگر اس کی طرف سے آپ کو اندیشہ ہے کہ یہ ان متبرک چیزوں کی بے ادبی کریں گا اور ان کی توہین کریں گا، تو ایسی صورت میں ان کو نہیں دینا چاہیے۔ لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا، الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی بھی، اہل ایمان بھی بڑے ہی تبرک کی امید سے یہ ساری چیزیں لیتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، اور بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی زمزم کے پانی کو، مدینہ منورہ کی کھجوروں کو یہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں، اپنے بیماروں کو کھلاتے ہیں تاکہ ان کو شفا ملے۔ تو بہرحال اس طرح سے اگر ان کو دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر توہین کا اندیشہ ہے تو پھر ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ بھی شریعت مطہرہ کے اس مسئلے کو شیئر کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔